آخری سانس کا لمس۔ رات کی تاریکی نے پورے گاؤں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ایک پرانا سا مکان جس کی دیواروں پر تھی نمی کے نشانات، اندر ایک کمزور سی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ وقت کے زخموں سے بھرا ہوا، مگر آنکھوں میں اب بھی ماں والا سکون جھلک رہا تھا۔ بستر کے پاس ایک پرانا قرآن رکھا تھا جس کے صفحات پر اس کے آنسوؤں کے نشانات صاف دکھائی دیتے تھے۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جو کبھی نہیں چھوڑی تھی، چاہے خوش ہو یا غم۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا، سانسیں بھاری تھیں اور چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو ہمیشہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی جانب سنائی دی جانے والی آواز، بیٹا حمزہ گھر آیا، مگر اس کے چہرے پر غصہ اور تھکن تھا۔ لیکن دنیا کے دھوکے، شہرت اور پیسہ اس کے دل میں اتنا بھر چکا تھا کہ اب ماں کی باتیں پرانے وقتوں کی نصیحتیں لگتی تھیں۔ ماں نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا کھانا کھا لے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حمزہ نے جھنجھلا کر کہا، امی ہر وقت نماز، قرآن، دعا، بس یہی زندگی رہ گئی ہے؟ آپ ہی میرے اپنے خواب نہیں ہیں؟ مجھے دنیا میں کچھ نہیں بننا؟ ماں خاموش ہو گئی، صرف اتنا کہا، بیٹا دنیا بن جا مگر آخرت کو نہ بھولنا۔ یہ جملہ سن کر حمزہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ ماں کے لبوں سے ایک آہ نکلی، یا اللہ میرے بیٹے کو سنبھال لے۔ وقت گزر گیا، حمزہ شہر چلا گیا، بڑے عہدے پر پہنچ گیا، گاڑی، عزت، سب کچھ مل گیا، مگر بعض سے باتیں کم ہوتی گئیں۔ فون آتا تو صرف دو الفاظ، امی میں مصروف ہوں۔ اور ایک دن ماں واقعی خاموش ہو گئی۔ رات تھی جب کسی ہمسائے نے حمزہ کو فون کیا، بیٹا تمہاری ماں بہت بیمار ہے، شاید اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ حمزہ فوراً نکلا، مگر سفر لمبا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ ایک بار بار باہر دیکھ رہا تھا، دل میں عجیب سا خوف تھا، جیسے کچھ چھننے والا ہو۔ جب وہ گھر پہنچا، دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو روشنی مدھم ہو گئی۔ ماں بستر پر لیٹی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ حمزہ بھاگ کر قریب گیا، امی میں آ گیا ہوں۔ ماں نے آنکھیں آہستہ کھولی، ہونٹ ہلائے، مگر آواز بہت کمزور تھی، بیٹا دیر تو نہیں ہوئی نا؟ حمزہ کے آنسو بہنے لگے، وہ بولا، نہیں امی آپ کچھ مت بولیں، میں ہوں نا۔ ماں نے آہستہ ہاتھ بڑھایا، اس کے سر پر رکھا اور بولی، اللہ تمہیں ہدایت دے بیٹا، بس یہی دعا باقی ہے۔ پھر وہ تسبیح گئے، دانے تھامے، ایک آخری سانس لی اور اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس لمحے وقت رک گیا، دنیا کی ہر کامیابی پر عزت، ہر شہرت، سب مٹی بن گئی۔ حمزہ سسک کر رونے لگا، قرآن کھولا، وہی صفحہ جس پر سورہ یاسین پوری ہوئی تھی، آنسو گرے ہوئے تھے، حروف بھیگے پڑے تھے۔ حمزہ نے قرآن کو سینے سے لگایا اور بولا، امی میں ہار گیا، میں نے دنیا جیت لی مگر آپ کو کھو دیا۔ اسی رات جب اذان فجر کی صدا گونجی، وہ پہلی بار سجدے میں گرا، ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے بخش دے، میں نے اپنی ماں کو رلایا، اب بس تو ہی مجھے اپنی محبت دے۔ وقت گزر گیا مگر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ حمزہ روز ماں کی قبر پر جاتا، بیٹھا قرآن پڑھتا اور روتا رہتا۔ اکثر کہتا، امی آپ نے کہا تھا آخرت نہ بھولنا۔ اب سمجھ آیا کہ سچی زندگی وہی ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ دنیا کی کامیابی سب عارضی ہیں، مگر ماں کی دعائیں اور اللہ کا قرب، یہی انسان کی اصل دولت ہے۔